بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، میں بڑے چمکتے ہوئے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ان میں سے بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جن کا تعارف نہیں ہے، تو میں ان سے معذرت کے ساتھ جب ڈاکٹر صاحب کا خطاب شروع ہوا تو قبلہ شاہ صاحب اسٹیج پر رونق افروز ہوئے، اور انہیں تو ابھی میں دعوت پیش کروں گا خطاب کی، تو پھر ان کا تعارف مزید ہو جائے گا۔ اس دوران حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دیرینہ رفیق کار حضرت علامہ مولانا غلام فرید صاحب ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے اور علیل بھی ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ کریم صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ اور محکمہ اوقاف کے صوبائی خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف سیالوی صاحب تشریف فرما ہوئے، منچر آباد کی سرزمین سے ایک بڑا غیرت مند پیر طریقت حبر شریعت حضرت علامہ پیر سید احمد شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے، دیگر جتنے علماء مشائخ بزرگ تشریف فرما ہیں، سب کو دل کے اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور جس شخصیت کو میں دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں، بلا شبہ یہ شعر ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے، ویسے تو بڑے بڑے شعر پڑے پھرتے میں، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایک شعر کی بات ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ابھی چند دن پہلے وہاں بصیر پر خطاب کر کے آئے، تو شاہ صاحب قبلہ کا ان کے بعد آخری خطاب تھا پچھلے سال، تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو ایسے شعر میں کہا ڈاکٹر صاحب آج تو بڑی اونچی ٹانگ کے آئے ہوگے، ایک خطابت کی اصطلاح میں کہا بڑی اونچی ٹانگ کے آئے ہوگے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹانگ کے تو بڑی اونچی آیا، لیکن میرے کو بعد شاہ صاحب نے ایک بڑے ماری تو ٹنگی ہوئی تھلے آ جائے، سمجھ آئیے تو نا۔ تو شاہ صاحب کا ایک اپنا انداز ہے، اور جامعہ نظامیہ رضویہ کے اندر شیخوپورہ میں شاہ صاحب قبلہ کی پہلی تشریف آوری ہے، تو آج یہ اتنا بڑا جامعہ دیکھ کر یقیناً شاہ صاحب کی طبیعت بھی فریش ہوئی ہوگی اور خوش ہوئی ہوگی۔ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے اندر تو تشریف فرما ہوئے ہیں، ابھی چند دن پہلے بھی آئے مفتی اعظم سیمینار میں، اس سے پہلے ایک مجلس علماء نظامیہ کے سالانہ اجلاس کے اندر بڑا پرمغز علمی آپ نے جو ہے وہ درس ارشاد فرمایا تھا۔ تو آج ہم رابطہ تقریباً ہر سال کرتے ہیں، وہ شاہ صاحب کوئی نہ کوئی ڈاٹ کروا دیتے ہیں، تو ابھی تو مجھے ساتھی پوچھتے تو میں سمجھتا تھا کہ شاہ صاحب کے دل میں کوئی جامعہ کے حوالے سے بات ہے جس وجہ سے وہ ٹائم نہیں دیتے، تو اس طرح انہوں نے ساریاں کسریں کر دیتی ہیں کہ اتنے جامعہ نظامیہ شیخوپورہ لاہور بغیر 10 سے آ گئے، اتنے بغیر 10 سے آ گئے، تو آج پھر 10 کے آ گئے ہیں، تو بغیر 10 سے آئے تو ذرا تھوڑی تقریر کر کے جیسے آج 10 سے آئے ہیں، تو ہون پھر یہ تقریر ہونی ہے، ہونے بھی نہیں کہ شاہ صاحب لندن جان تو بات کہنے نہیں جی ہوں میں بیمار ہو گیا تو فکری تقریر کرنی ہے، وہ دیاں گلاں سنیاں نے جنہیں پہلے کر دے ہوندے سب۔ 2006 کو 17 مارچ کو جب داتا صاحب کی تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تسی کدھر شاہ صاحب کے نام تے قربان نہ ہو جانا، میں جو نعرہ لگانا میں کہہ نعرہ تکبیر، نعرہ نہیں دیکھو نعرہ جذبہ دیکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 17 مارچ 2006 کو جب حضور داتا صاحب کے مزار کے سائے میں ہم گرفتار ہو رہے تھے نا، شاہ صاحب کی مائیت میں یہ جماعت کے دفتر میں بیٹھے تھے اور نیچے گرفتاریاں ہو رہی تھیں،
تو ہم نے شاہ صاحب نے جانا تھا پتہ نہیں ملک وال یا کہیں، تو پلان یہ کیا کہ شاہ صاحب کے ساتھ چلتے ہیں 10-12 آدمی 20 آدمی، تو سیکورٹی والے گرفتار نہیں کریں گے، تو ساتھ ساتھ جا رہے، لیکن وہ آرام فورس وہ جماعت کے امیر جماعت کی قیادت میں تھے اور سول کپڑوں میں تھے. اچھا لاگے ہوندے رہے، جدو گھیرا انہوں نے تنگ کر لیا، گل بڑی خوبصورت ہے کہ سچی ہو کے انہوں نے شاہ صاحب کے نال ہی میں چل رہا سی، ممتاز نوجوان سندھی بھی موجود سی تے لاگے چل رہا سی، تو انہوں نے ڈاکٹر شاہ صاحب کی بلادی بغل ہاتھ پایا، سیکورٹی والے نے ہاتھ پا کے دوسرا ہاتھ مینو پایا، کہ شاہ صاحب نے کہنے جی ذرا تھانے جانا ہے، ذرا چلو، تو شاہ صاحب کہنے لگے وہ نہیں دیا، شاہ صاحب نے کوئی ایویں تھانے چلی جائیے، کوئی سانو کوئی کھچو، کوئی چوبو، کوئی مارو، سانو پتا چلے اسی مصطفیٰ دے ہاتھ کے لندن تو اتھے آئے سن، یہ پہلے دیا جرات دیا داستانہ ہے، ہوندہ میں نے پتہ نہیں آج پتہ چلے. نعرہ تکبیر. تو ماشاءاللہ میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، انتہائی چاہت اور عقیدت کے ساتھ عیدہ دل فرشگا شاہ صاحب کی راہوں میں یہ جامعہ نظامیہ اور جامعہ نظامیہ رضویہ کے ساتھ ساتھ طلباء انتظامیہ شیر اہل سنت فاتح نجدیت وہابیت و رفضیت ماشاءاللہ کھڑے ہو کر آپ اس سے لائیں گے. شاہ صاحب ایسے پھر خطاب فرمائے نعرہ تکبیر. یہ دیکھیے آپ دیکھیے جامعہ نظامیہ رضویہ کا جلسہ کس طرح پروت سمٹتا ہے، اتنا کھیل کر نعرہ کروا دے نعرہ تکبیر. اور صرف ہاتھ چکے ہو، آواز نہیں کرو یار، نعرہ تکبیر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم. وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم. سریت من حرم لیلا الى حرمی کما سر البدر فی داج من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا. حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں
درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع اہل سنت و جماعت کی مرکزی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ شیخو پورہ لاہور، اس عظیم الشان دینی مرکز سے تحصیل علم کرنے والے علماء کرام، جنہوں نے اس عظیم درس نظامی کے نصاب کی تکمیل کی ہے، ان کی دستار فضیلت اور ان کو شہادہ سند عطا فرمانے کی یہ تقریب بڑی مقدس ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اس عظیم مرکز میں مجھے آخر کو حکم دیا گیا کہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں۔ حضرت استاد العلماء والفضلاء علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، آپ نے خصوصی طور پر مجھے حکم فرمایا اور بار بار تاکید بھی فرمائی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محترم بھائی علامہ مولانا محمد طاہر توسل صاحب فرما رہے ہیں کہ میں پہلی دفعہ جامعہ نظامیہ رضویہ میں آیا، اس اجلاس میں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں، لیکن میں نے مسجد شریف کے اندر اس اجلاس میں بھی حاضری دی تھی اور وہاں میں نے تھوڑے سی دیر کے لیے تقریر بھی کی تھی۔ تو دوسری مرتبہ جامعہ نظامیہ رضویہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں شیخو پورہ میں۔ گرامی قدر حضرات، یہ اجتماع اکثر یہاں علماء ہی تشریف فرمائے ہیں یا طلباء تشریف فرمائے ہیں، عوام اہل سنت بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ آپ اس اجتماع کی اہمیت سے خود واقف ہیں۔ ایسے اجتماع بہت کم ہوتے ہیں جس میں سینکڑوں حفاظ قراء ہوں اور سینکڑوں علماء کرام موجود ہوں اور بیسیوں محدثین مفسرین تشریف فرما ہوں۔ یہ بڑی خاص محفل ہے اور جامعہ نظامیہ رضویہ بڑا موقر ادارہ ہے، بہت باوقار ادارہ ہے اور اس کا یہ بہت ہی باوقار اجتماع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں، اس کے وقار میں اور اضافہ فرمائے۔ اس ادارہ کے ساتھ بڑا طویل عرصے سے، جب سے ہوش والی سن شعور کو پہنچے تب سے اس ادارے کو پہچانتے ہیں اور اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اس وقت جو اساتذہ یہاں ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں اور انجام دے رہے ہیں، سب ہمارے محترم ہیں، بزرگ ہیں۔ خاص طور پر حضرت استاد الحدیث و شیخ الحدیث علامہ مولانا وبالفضل مولانا علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی مدظلہ، اور حضرت استاد الاساتذہ علامہ مفتی اعظم پاکستان کے فرزندان گرامی، ان میں سے حضرت علامہ صاحبزادہ عبد المصطفیٰ صاحب ہزاروی مدظلہ، جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے بھی ناظم اعلیٰ ہیں، اور
اور جامعہ نظامیہ رضویہ کی بھی وہ خدمات انجام دے رہے ہیں اپنے والد گرامی رحمہ اللہ کی کے منصب پر اور ان کے ذمہ داریاں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جامعہ کے فضلاء بھی پوری دنیا سے جو تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ابھی علامہ ظہیر احمد بٹ صاحب کی تقریب بھی آپ نے سنی، ناروے میں، ڈنمارک میں رہتے ہیں، اور علامہ جمشید احمد سعیدی صاحب جو ہمارے ساتھ ہی وہاں لندن میں، بلکہ لندن میں یہ رہتے ہیں، ہم تو لندن سے بہت دور 4 گھنٹے کی مسافت پر چھوٹا سا گاؤں ہے اس میں رہتے ہیں۔ اور ابھی خورشید ملت علامہ خورشید احمد الازہری آپ کو بہت خوبصورت کتاب سنا رہے تھے اور وہ بار بار سپیکر کا بھی گلہ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے شاید محسوس کیا ہے ایسا کہ سپیکر میں کوئی خرابی ہے، مگر ان کی تقریر بڑی زبردست ہوئی، بہت خوبصورت تقریر فرمائی، بڑی جاندار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کرام کو جن جن مناسب پر، ڈیوٹیوں پر وہ کام انجام دے رہے ہیں، وہ خطابت ہو یا تدریس ہو یا کوئی تصنیف کا کام ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت عطا فرمائے اور استقامت کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک اپنے اکابر، اپنے اساتذہ کی طرح یہ ذمہ داری ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی میرے بہت ہی کرم فرما، میرے مشفق مہربان علامہ خادم حسین صاحب رضوی کی چٹ آئی میرے پاس کہ تم نے یہ کہا تھا کہ طوفان آ جائے یا کچھ بھی ہو جائے، ہمارے لوگ واقعات بیان کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جیل میں کوئی بات کی تھی ان سے، وہ مجھے یاد دلا رہے تھے اور بروقت کہ اب تم بھی ایسا نہ کرنا۔ علامہ طاہر تبسم صاحب نے بھی فرمایا کہ خطاب کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اہل سنت و جماعت کا بالکل کم ترین خادم ہوں۔ من آنم تو من دانم، بلکہ من کیا دانم ہما دانم، سارے جانتے ہیں مجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو کچھ بھی آپ لوگ سمجھتے ہو وہ صرف سرکار کی نسبت کا کمال ہے۔ آپ کی بات کرتے ہیں تو شاید یہ وہم بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ شاید یہ کوئی بات کر سکتے ہیں یا کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ان اساتذہ کو اور اس سارے ماحول کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ اور زیادہ ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محنتیں، جس انداز سے انہوں نے یہ ادارہ اس کی تشکیل کی، اس کی تعمیر کی اور کام کو آگے بڑھایا، ابتدائی دور سے بڑی مشکلوں سے استقامت کے ساتھ، آج ان کے وصال کے بعد ان حضرات نے ان کے جانشین ہونے کا، ان کے شاگرد ہونے کا حق ادا کیا ہے، ان کے کام کو رونق بخشی ہے۔ ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ میں ان حضرات کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اس انداز سے دارالعلوم کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی سائی میں اور زیادہ برکات عطا فرمائے۔ تبسم صاحب نے یہ بھی کہا کہ باہر جا کر کوئی فکری تقریر نہ کر دینا، تو فکری، ہم فکر کے بغیر کوئی تقریر ہوتی نہیں،
ایسے دیوانگی میں بھی جو بات کرتے ہیں کسی نہ کسی فکر کے تحت ہی کرتے ہیں، ورنہ تقریر کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ البتہ دل کی بات انشاءاللہ جو کچھ ہو سکے گی مختصر سی آپ کے سامنے کروں گا۔ مجھے احساس ہے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آج چونکہ دارالعلوم کا جلسہ ہے، اسی سے بات ہم شروع کریں گے۔ یہاں یہ جو دارالعلوم ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں جو کام ہم کر رہے ہیں، ہمارے یہ بزرگ کر رہے ہیں، یہ اصل میں بنیادی طور پر ان کا کام نہیں ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے ذمہ لگایا ہے۔ یہ ذمہ داری اس امت کے والی کی ہے، حضور کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، پھر قرآن جن پر تلاوت کریں گے ان کو آپ قرآن پڑھائیں گے۔ صرف تلاوت نہیں کریں گے، ان کو سکھائیں گے، سمجھائیں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں گے، پھر ان کو قرآن سکھائیں گے، سمجھائیں گے۔ یہ دوسری ذمہ داری آپ کی۔ اور پھر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ پڑھا کے بھی نہیں چھوڑ دیں گے، بلکہ پھر ان کو پاک کریں گے۔ جن کو پڑھائیں گے ان کو پاک کریں گے، آپ ان کا تزکیہ کریں گے، آپ ان کو ستھرا کریں گے، ستھرا کریں گے، ان میں کوئی گند نہیں رہنے دیں گے، پاک کریں گے۔ قرآن مقدس کی اگر آیات کا جائزہ لیں تو یہ کئی مقامات پر نبی پاک علیہ السلام کی اس ذمہ داری کا بیان ہوا ہے۔ یہاں اختصار سے آپ علماء کرام ہیں، آپ کو اشارتاً کہہ دیتا ہوں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اس میں بھی اس ذمہ داری کا بیان ہے۔ رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اس دعا میں بھی اس ذمہ داری کا بیان ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اس میں بھی اس ذمہ داری کا بیان ہے۔ اور كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ، اس کے اندر بھی، دوسرے پارے کے اندر بھی اس ذمہ داری کا بیان ہے، اسی ترتیب کے ساتھ۔ البتہ ایک مقام پر ایک ذمہ داری الگ سے ذکر کی گئی ہے ان تین ذمہ داریوں کے علاوہ، اور وہ ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ چوتھی ذمہ داری ہے۔ پہلے یہ تلاوت کریں، پھر جو کچھ تلاوت کی ہے اس کو سمجھائیں، پڑھائیں، پھر ان کو ستھرا کریں، اور پھر اس دین کو سارے ادیان پر غالب کریں، سارے ادیان پر غالب کریں۔ یہ چار ذمہ داریاں ہیں سرکار کی۔ اب یہ جامعات جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جامعات جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا کام نہیں ہے۔ یہ کہیں یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارے مقاصد ہیں، یہ ہمارا پروگرام ہے، ایسا نہیں۔ یہ مقاصد بھی حضور کی رسالت کے ہیں، منشور بھی یہ رسالت کا ہے، یہ کارکنان رسالت ہے، آقا و مولا کے ملازم ہیں، جو آپ کی ذمہ داریوں کے لیے اپنے کاندھے پیش کیے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے، جو کچھ ذمہ داری آپ کی، ہم اس کے لیے آپ کی ملازمت میں، آپ کی نوکری میں ہم حاضر ہیں۔ تلاوت بھی کریں گے اور پھر سکھائیں گے بھی، اس کا مطلب بھی بتائیں گے، پھر تزکیہ بھی ان کا کریں گے، اور پھر غلبہ دین کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ اس لیے جامعہ نظام رضویہ کا کردار شروع سے غلبہ دین کے لیے بھی ہے، بڑا جاندار ہے۔ میں جانتا ہوں 1970 میں بھی آج جو اساتذہ ہیں یہ طلباء تھے، جس وقت بھٹو کے دور کے اندر بڑی سختیاں ہوتی رہی، بعد میں 77 میں تحریک کے دور کے اندر بھی جامعہ نظامیہ کے طلباء بھی، علماء بھی
زخمی بھی ہوتے رہے، مار کھاتے رہے. اس کے وقت جو کتابچہ چھپا تھا وہ آج بھی میں نے سنبھالا ہوا اپنے پاس، اس میں طلباء کی پٹیاں لگی، وہ فوٹو بھی بتاتا میرے پاس ہے وہ اس دور کا. آج وہ سارے تقریباً سفید ریش ہو گئے ہیں لوگ جو اس وقت پٹیاں باندھے طلباء تھے اور وہ ان کے داڑیاں سفید ہو گئی. اتنا وقت گزر گیا. میں نے وہ لیا تھا رسالہ تو میری بھی سفید ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بڑا وقت گزر چکا ہے. تو شروع سے یہ کام تھا. اور غلبہ دین، اقامت دین، یہ لفظ کبھی آپ نے کم سنے ہوں گے. اقامت دین، اقامت دین مطلب یہ ہے، کئی بندے مذاق کرتے رہتے ہیں، ہم حضور غوث پاک کا نام لیتے ہیں، وہ یہ دین ہے. آپ ایک آدمی مجھ سے بات کر رہے ہیں، یہ دین کیا ہے؟ بار بار مر جاتا ہے کیا؟ کہتے ہو کبھی یہ فلانے نے زندہ کیا، کبھی فلانے نے زندہ کیا. اتنی بار مرتا ہے؟ مرتا نہیں، لیکن اس کی اقدار جب گھٹتی ہیں معاشرے میں، یہی اس کی موت ہوتی ہے. اور جو اس کو پھر پکڑ کر ان اقدار کو، نبی پاک کے طریقوں کو پھر کھڑا کر دے، معاشرے میں قائم کر دے، وہ دین کو زندہ کرتا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. اور غلبہ دین کے لیے، اقامت دین کے لیے کوشش کرنا یہ کام ہے. ہمارے پاس قرآن حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے ضروری کام ہم کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں. اور قاریوں کا بڑا تسلط ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی قرآن حفظ کیا ہوا ہوں، قاریوں سے میں نے پڑھا ہے. وہ بے شک آگے کوئی امام اہل سنت کھڑے ہوں تب بھی قرآ کہیں گے کہ ان کا دعوت ٹھیک نہیں ہے. یہ جس طرح پڑھ رہے ہیں یہ دعوت ٹھیک نہیں ہے. اور یہ کہہ دیتے ہو، کہنا چاہیے یہ ان کا فن ہے، ان کا فن ہے. میں نے حدیث پاک میں پڑھا، بخاری شریف میں آیا، قاریوں کا جو ایک انداز ہے وہ بھی آپ دیکھیں. کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے مسجد نبی شریف میں، ان کو جو سب سے بڑے قاری صحابی تھے حضرت ابی، انہوں نے کہا تم قرآن غلط پڑھتے ہو، یہ قرآن تمہاری ٹھیک نہیں ہے. وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قاری صاحب آپ کو قرآن ہی نہیں پڑھنے دیتے، میرے غلط ہے. حضور نے فرمایا پڑھو. انہوں نے پڑھا. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھو. ابی ابن کعب کہتے ہیں جب یہ بات سنی میں نے تو زندگی میں کبھی مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا وسوسہ نہیں آیا. اس دن آ گیا. قریب تھا کہ میں کافر ہو جاتا، دین سے نکل جاتا. کیسے کہہ دیا آپ نے؟ ان کی قرآن تو ٹھیک نہیں ہے. یعنی میرے دل میں یہ بات آئی، وسوسہ آ گیا کہ حضور نے ایسا کیوں کہہ دیا. ابھی میں پوری طرح میرے دل پہ اس کا غلبہ نہیں ہوا تھا، یہ احاطہ نہیں کیا تھا، اس نے گھیرا نہیں تھا میرے دل کو. حضور خطرہ بھانپ گئے، یہ قاری کا کام ہو گیا، کوئی انتقام کا کام ہو گیا، وہ تجوید پر قائم ہے. فوراً نبی علیہ السلام نے حضرت ابی کی طرف دیکھا تیز نگاہ سے، حضرت ابی کی طرف تیز نگاہ سے دیکھا اور پھر سینے پہ ان کے ہاتھ بھی پھیرا. فرماتے ہو ساری تجوید ٹھنڈی ہو گئی، میری اطمینان ہو گیا مجھے. اور ساتھ ہی نبی پاک نے ارشاد فرمایا، ابی 7 قراتوں پر مجھے جبریل نے قرآن سنایا ہے، پڑھنے کی اجازت بھی دی ہے. تم اپنے قرات پر بہت مصر ہو، لیکن اس طرح بھی اگر پڑھیں گے تو معنی میں کوئی فساد نہیں ہوگا. جیسے پڑھ رہے ہیں اسے بھی پڑھیں تو معنی میں فساد نہیں ہوگا. تم اپنی قرات پر مصر ہو تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں گنجائش ضرور موجود ہے، کیونکہ اس طریقے پر بھی جیسے یہ پڑھ رہے ہیں مجھے جبریل امین نے سنایا بھی ہے، اور اس میں اس طرح پڑھنے کی گنجائش بھی موجود ہے. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ اتنا بڑا سٹینڈ ہے قرآن کا، مگر یہ ایک شعبہ ہے، سارا دین نہیں ہے. سارا دین مدرس سمجھتا ہے کتاب و حکمت ہے، یہ بھی سارا نہیں ہے بہت بڑا شعبہ، لیکن کامل دین یہ بھی نہیں. ابھی کام اور بھی رہتا ہے، وہ ہے تزکیہ کا. کہ عالم تو بنا دیا، کیا ستھرا بھی کیا کہ نہیں؟ ستھرا کیا؟ یہ سوال آتا ہے ہم پر. علامہ سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، علامہ خادم حسین صاحب تشریف فرمائیں، اور اتفاق سے میں پہلے دیکھ ہی نہیں سکا، میں نے بھی آج بڑی بھاری پگ باندھی ہے، اور اس لیے باندھی ہے، میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دستار کے جلسوں میں جو مولوی صاحبان آئیں یا مدرس آئیں
دستار باندھے کیسے جب خود نہ باندھے؟ تو کم از کم آداب میں یہ شامل ہے کہ دستار کے جلسوں میں جو آئیں تو دستار باندھ کے آئیں تاکہ دوسروں کو بھی باندھنی ہے تو وہی باندھے جس نے خود باندھی ہوئی ہے۔ اور خدا کے بعد میں چلنے لگا تو میں ٹوپی میں رہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے ٹوپی میں رہتا ہوں اکثر، کیونکہ میرا مسئلہ بھی ہے، گرمی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن میرے امیر رحمتہ اللہ کی بات میرے آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ میں نے اسی وقت اکبر صاحب سے کہا میری دستار باندھوں گا میں تاکہ دستار کے جلسے میں شامل ہونے کے قابل ہو جائے۔ تو یہ سوال آئے گا مولانا یہ 275 کی علامہ تبسم نے جو لسٹ جاری کر دی، تجوید والے قاری صاحب نے پاس کر دیا، کتاب و حکمت والے نے بھی پاس کر دیا، تزکیہ والے کا کیا بنے گا؟ مفتی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کو اور نزول فرمائے، وہ تزکیہ کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ مجھے معلوم ہے تزکیہ کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ تزکیہ کیا ہے؟ طالب علم کو تقوی کی تلقین کرنا اور ٹیڑھی لکڑیوں کو تھوڑا تھوڑا گرم کر کے بھی ان کا ٹیڑھا پن دور کرنا۔ آپ کو پتہ ہے جو بانس ٹیڑھا ہو جاتا ہے نا تو آگ جلا کے اس پر رکھا جاتا ہے، تو بانس کو ایک دن ساڑو ہو تو کہتے پتر ساڑو نہیں تو سیدھے ہم کرو، اور جب تک گرم نہیں ہوگا اس وقت تک سیدھا نہیں ہوگا، ہے نا؟ مفتی صاحب تزکیہ کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ یہ ہے تزکیہ۔ تزکیہ کس چیز کا نام ہے؟ تزکیہ اس چیز کا نام نہیں ہے۔ تزکیہ کی تعریف ہمیں بتائے گا مولوی طارق جمیل۔ علامہ خورشید صاحب نے جیسے بات کی اب میں ایسے کر بھی نہیں پاتا، میں علیل بھی ہوں، لیکن کہوں گا پھر بھی کہ ہم ان سے نہیں پوچھیں گے کہ مولوی عالم پالن پوری ہمیں بتائے تزکیہ کیا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تزکیہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے پوچھا تھا۔ فرمایا حبیب لوگوں کو بتا دے تزکیہ مجسم اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ تیرے صدیق کو دیکھے۔ تعریفات ہوں گی، وہ کتابی باتیں ہوں گی، بندے دیکھ کر بات سمجھ لینا آسان ہے، بندہ عملی نمونہ اس کا۔ فرمایا صدیق اکبر تزکیہ ہی تو ہے خود، فاروق اعظم خود تزکیہ ہے، یہ تزکیہ ہے خود۔ کوئی آدمی مجھے کہ تزکیہ خود کیسے ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ایسے خام خواہ چھیڑے نہیں، ٹھیک ہے جی؟ عادل کو عادل کہنا تو آپ نے ناب کی کتابوں میں پڑھا ہے، تو کوئی مصفہ ہو جائے اتنا کہ خود تزکیہ کہلانے لگے، اس کی شکل بھی تزکیہ ہو، صورت میں اس کی اداؤں میں تزکیہ ہو، خود تقویٰ کہلانے لگے۔ کیوں؟ کہ وہ متقیوں کا بادشاہ ہے، کہ دنیا میں متقی ہزاروں ہو سکتے ہیں پر پوری کائنات میں قرآن نے کہا الاتقا اور اس کا نام ابو بکر صدیق ہی تھا۔ اب مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ زور سے کہیں۔ علامہ خورشید صاحب کہتے رہے نا کہ وہ کہیں گے زور سے، بھائی دم کے کبو یہ کہیں گے تو میں کہتا ہوں کہ جب خود دم کے بولوں تو پھر کیوں نہ بلاؤں آپ کو دم کے؟ زور سے کیوں نہ بلاؤں؟ ایک دم کے پنجابی ہے یعنی دبا کے، اس کا مطلب دم کے بولو نا دبا کے، یہ نہیں کہ کسی کو دم کے بھی، وہ تو اور بات ہے، وہ اور بات ہے، ہر لفظ کے معنی کہیں نکل جاتے ہیں، کسی کو دب کے نہیں، سارے دبا کے، یہ مطلب ہے اس کا۔ بڑی دوروں آیا بھائی، اب لوگ جھگڑ جاتے ہیں ہر بات پر، متقی ہو سکتے ہیں، متقون ہیں، سب ہیں، سب ہیں، اب اس پر بھی لوگ ہم سے الجھتے ہیں۔ میں نے کہا سب ہیں پر الاتقا ایک ہی ہے، الاتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
الذی یؤتی مالہ یتزکا. دیکھا وہ تزکیہ والی بات اس میں بھی ہے، ستھرا کرنا. الاتقا، اور الاتقا ایک ہے، دو بھی نہیں، پوری کائنات میں امت میں ایک الاتقا، اور وہ الاتقا باجماع المفسرین الاتقا ابو بکر صدیق. یہ ہے تزکیہ. ایسے لوگوں کو تزکیہ جن کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. یہ وہ ادب والوں کی جماعت ہے جن کا امتحان اللہ نے لیا، دلوں کا امتحان لیا، پرہیزگاری میں امتحان لیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم. ساری جماعت کی بخشش فرمائی، ساری جماعت کامیاب ہو اور اجر عظیم کی مالک جماعت. یہ وہ جماعت ہے جن کا تزکیہ حضور نے کیا ہے. نبی پاک نے جس جماعت کا تزکیہ کیا ہے، لوگ ابھی تک اس جماعت کا تزکیہ نہیں مانتے. ہمارا کیا مانیں گے؟ ہم ان سے پوچھیں کہ ان کا تزکیہ ہوا ہے کہ نہیں. کہتے جی وہ سارے گلے تھے، منافقت تھی ان میں، دین سے پھر گئے. میں نے کہا کہنے والے کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی شکل دیکھو، اپنی شکل دیکھو، کیا کہہ رہے ہو؟ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی شہادت موجود ہے، ان سے پاکیزہ امتوں میں اور کوئی ہے ہی نہیں. زور سے کہو سبحان اللہ. اب بتاؤ ان کی ہم سنیں یا اللہ تعالیٰ کی سنیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں شہادتیں دے رہا ہے. سب سے بڑی شہادت، سچی شہادت رب کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب پاک ہیں. یہ کہتے ہیں جی وہ تو بھاگ جاتے تھے، جنگوں سے بھی بھاگ جاتے تھے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں بھاگتے تھے، زخمی ہوں تب بھی پکارے اللہ رسول تب بھی وہ آ جاتے تھے. یہ ان کی تقریر ہے. کہتے جی 3 لاکھ دا سا بکھرو آتا ہے، ایس مہارے پاس تو بک کیتا ہے ایسا بکھر کو بڑی دوروں منگوایا. میں آگے ایڈا ٹیل مارنا سو جھوٹ بولے گا 3 لاکھ دا بھی تھوڑا ہے. پھر کیوں؟ اتنے جھوٹ بولنے والے تو اور زیادہ دینے چاہیے پیسے. نالے بیچارہ قبر کالی کرائے، نالے لبے ملا 3 لاکھ. سنی عالم کو بے شک 3 پیسے بھی لگو. کیوں؟ اس نے تو سارے سچ بول لے، اپنی قبر روشن کر رہا ہے. مفت میں بھی تقریر کر جائے تو گھاٹے کا سودا نہیں اس کے لیے. تو جس بیچارے نے اگلا جہان سارا کہاں کرنا ہے، اس کو تو بے شک گدھے کی طرح جیسے اس پر لادی جاتی ہے چیز، اس طرح دولت اس پر لاد دو. کیوں؟ وہ حکومت اپنی تباہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمان. تو لے جتنے مرضی پیسے اس کو، آخرت میں اس کا حصہ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں جی تو بھاگ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھاگتے نہیں تھے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. ابھی سامان بھی نہیں اتارا، زخمی ہے. اللہ رسول نے پکارا، کہا لبیک یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. سامان بھی نہیں اتارا. ابھی سامان نہیں اتارا، گھر میں نہیں بیٹھے، آواز آئی حاضر. حضرت بلال پکارے کہ رسول اللہ پھر بلاتے ہیں. کوئی پٹیاں کرا رہا ہے زخموں کی، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، مجروح ہے، زخمی ہے. اس حالت میں پھر آواز آئی آ جاؤ. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اسی وقت حاضر ہو گئے رسول اللہ کا. پڑھو بلا الذي قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. قرآن اٹھا کے دیکھو، اس حال میں حاضر ہو گئے. پٹیاں بیویوں کے ہاتھ میں رہ گئی، بچے پیچھے دوڑے، چاچا ہونا ہے، کیوں ہونا ہے، چھڑ. آواز آئی بس آرام نہیں ہوگا، رسول اللہ کے پاس حاضری ہو جائے گی. یہ ہے تزکیہ اس جماعت کا. قرآن پاک بیان کرتا ہے. لیکن لوگوں کے بیانات ہیں، روکے نہیں جاتے. شروع ہے وہ ٹی وی لگائے ہوئے ہیں. ابھی علامہ خورشید صاحب آپ کو بتا رہے تھے، اس کاڑے کی تقریر سنا رہے تھے آپ. ورس نمبر فلاں اور جناب چیپٹر نمبر فلاں. میں کہ ورس نمبر کیوں بتاتے ہو؟ ورس پڑھ کے سناؤ. ہمارے یہ جتنے طلباء ہیں ورس نمبر ان کو نہیں آتے. مجھے پتہ نہیں آتے، مجھے بھی نہیں آتا. آیت کے ساتھ نمبر بتانا، 124 نمبر ہے، یہ ہمیں قاری پڑھاتے ہی نہیں ہے. یہ کب استادوں نے کبھی پڑھایا تھا؟ 254 نمبر ہے. یہ ان پڑھوں کی نشانی ہے کہ وہ نمبر یاد کرتے رہتے ہیں.
اور حفظوں کا طریقہ ہے کہ وہ اندر سے قرآن یاد کرتے ہیں. برس نمبر بلانا میں کہ تیرا منہ ہی دستے پیا فٹے منہ سکڑے پائی. برس نمبر بلانا یہ کبھی دسنے نہیں آتے جی برس نمبر بلانا. آیت پڑھو اور جب بھی پڑھتا ہے غلط پڑھتا ہے اور بڑی بنیادی کمزوریاں کرتا ہے. وہ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی وہ تو پہلے مرحلے پر بھی فیل ہے. تلاوت ہی نہیں آئی سمجھ کیا آئے گی. لفظی غلط پڑھ رہا ہے. تلاوت نہیں آتی کتاب و حکمت سیکھا نہیں خود مانتے ہیں کوئی استاد ہی نہیں جی ایسے ہی نکال لیا ہم نے خود ہی نکال لیا. تزکیے کا سوال ہی کوئی نہیں اور چلے غلبہ دین کے لیے. یہ غلط بات ہے ترتیب ہی نہیں کچھ آتا جاتا نہیں. ایسے لوگ دین میں سند نہیں ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا یہ دین ہے. یہ وہ اس طرح کا علم نہیں ہے جیسا بھی بندہ ہو جی کوئی جی بس آپ بندہ نہ دیکھو یہ دیکھو کہ کیا رہا ہے عقل یہ کہتی جی. اور کوئی پرانا بھی کسی کا مقولہ بیان کر دیتے انظروا الی ما قال لا تنظروا الی من قال. کون کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھو یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. حالانکہ شریعت یہ نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے لما تقولون ما لا تفعلون. پہلے دیکھو کون کہہ رہا ہے خود اس پر عمل بھی ہے یہ نہیں. یہ عربی کا کوئی مقولہ ہو سکتا ہے حضور کا نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. مطلب اپنے بانے کپڑے لائے ہو تو انو کہندہ ہوئے وہ پردہ کرو تو کر لو کیونکہ تو انو کے ڈھل چنگی کہندے پہ فرمایا نا پہلو دے منہ دیکھ چھڑو کونے دیا پترہ تنو پتہ نہیں وہ بندے سے ہم نے لنگا نہیں آبی تھا. اس طرح کی بات مجھے سننے کی ضرورت ہے. سانو تو چنگی کہندے نہیں پیا ہمیں خود نہیں کیا کرتا. فرمایا اس کو کہو پھر تو کہتا کیوں ہے جب تو خود عمل ہی نہیں کرنا. شریعت کا یہ قاعدہ ہے. یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ہمیں اچھی بات بتا رہا تو سن لو جی جیسا بھی ہے. نا یہ علم ہے دین کا. یہ علم ہے دین کا. لہذا دیکھو کہ تم کس سے سیکھ رہے ہو. یہ علم دین ہے. یہ علم میرا سائنس نہیں ہے یہ علم دین ہے. دیکھو کس سے سیکھ رہے ہو. کیوں اس کا سکھانے کا بھی حقدار وہ ہے جو شکل و صورت عمل و کردار میں رسول اللہ کی سنتوں کو بنائے ہوئے ہو اور عملی طور پر مجسم سنت ہو. اس کا حق ہے کہ وہ سنت کی تعلیم لوگوں کو دے. اور طالب علم کو کیا بتایا یہ بھی دیکھو. طالب علم کو کیا یہ تو استاد کو بتایا. طالب علم کو کہا یہ دیکھو کہ تمہیں سکھا کون رہا ہے کس سے دین لے رہے ہو یہ دیکھو. اور طالب علم کے لیے استاد کو کیا فرمایا. اجازت ہے میں حدیث بات پیش کروں آپ کے سامنے اور اجازت ہے کیونکہ حدیث مکن طریقیاں آنکھنے میں نہ کرو ایتا بھی ٹھیک سی. مجھے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں میرے بھی بزرگ ہیں انہوں نے مجھے فرمایا میں نے حدیث سنائی ایک جگہ پہ مجھے کہتے شاہ جی ان کے بعد آ جاؤ. تو میں جا کے ایڈا بڑا شیشہ آندہ ہوتے جو منہ دیکھا وہ میں نے غلط آئی ہے استاد غلط کوئی پھرتے حدیث پڑھی ہے وہ کہتے شاہ جی ان بعد آ جاؤ. کس چیز سے بعد آ جائے. استاد جی یا تو یہ کہو کہ یہ حدیث ہے نہیں. اب کیا کریں ہم زمانہ ایسا نازک آ گیا. حدیث پڑھے تو بزرگی کے باوجود یہ کہہ دیتے شاہ جی ان بعد آ جاؤ قوم کو معاف کر دیو. یہ المیہ بھی ہے اور میں آپ حضرات صاحب میں روتے ہوئے استغاثہ کر رہا ہوں کہ یہ المیہ ہے. استاد ہمیں یہ چیک کر سکتا ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے تو کہاں ہے اس کی سند کیسی ہے. یہ تو کہے یہ کیا کہے کہ وہ صحیح ثابت بھی ہو تو کہے بعد آ جاؤ جی. اب کیا بات آ جائے ہم حدیث بیان کرنے سے بعد آ جائے. ایک زمانہ تھا پرویز مشرف کہتا تھا یہ آیتیں پڑھانے سے بعد آ جاؤ نصاب میں یہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے اس کو بھی کہا تھا وہ کیا تھا میں سید ہوں. خورشید صاحب کہتے دو سید ہیں خان بھی ہے سید بھی ہے.
میں خورشید بھائی کو یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام نے ایک اصول بتایا، لا تقولوا للمنافق سید انہو ان یکو سیدا قد اسخطتم ربکم عز وجل او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھو، فرمایا میرے غلاموں کسی منافق کو سید نہ کہا کرو، کسی منافق کو سید نہ کہا کرو. کیوں؟ کہ جس نے منافق کو سید کہا اس نے اپنے رب کو اپنے اوپر غضب ناک کر لیا. سید صرف مومن ہو سکتا ہے، جو مومن نہیں وہ سید بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرا مطالبہ ایک دفعہ زور سے کہو سبحان اللہ. ہونا کو ٹلے نال سبحان. لہذا سر سید احمد خان بھی سید نہیں ہے، اور صدیق حسن بخاری بھی سید نہیں ہے، عنایت شاہ بخاری بھی سید نہیں ہے، اور جتنے بھی صحابہ کے منکر ہیں بے ایمان اور سید تقوی نقوی لکھتے ہیں، سب سید نہیں ہیں. یہ حدیث کی روشنی بالکل واضح ہے. جو بد عقیدہ اصول دین کا منکر ہے وہ سید نہیں ہے، چاہے 10 سجرے پیش کرے شجرے ورکے جی اچ شریف والے نام میرا لڑتا ہے. میں کہا اچ شریف تھے ایتے بھاول پورے بچے نا، ابو لہب دا مدینہ شریف والے نام لڑتا سی دے کٹ کے پڑا ماریا. سر ہے، لیکن مسئلہ یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. سنن ابی داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور محدثین کے سامنے میں حدیث سنا رہا ہوں. اس میں کوئی کمزوری آج بھی نہیں اور کبھی بھی نہیں. سنن ابی داؤد شریف میں بسند صحیح یہ حدیث بات موجود ہے، رجال اس کے ثقہ ہیں. مفہوم اس کا واضح ہے. کوئی شجرہ نہیں ہم دیکھتے لانے شاہ ولد مانے شاہ ولد مالے شاہ ولد دالے شاہ. یہ بھی دلیل ہے. پہلے ایمان بتا، وہ صحابہ کو پھنکے گا. صدیق حسن بخاری جیسے لوگوں کو ہم سید مانیں گے؟ سارے دین سے کٹا ہوا. من شذ شذ فی اللہ. غیر مقلدین کا نخل ہے، بیج ہے، بیج بویا اس نے سارے گند کا. اگر وہ خود لکھتا پھرتا سید تو ہم کہتے کہ سید ہے. یہ اس قسم کا سید ہے جیسے میں سعودی عرب کی خبریں سنتا ہوں کہ السید راجیو گاندھی. خدا کی قسم میرے اپنے کانوں سے یہ خبریں سنی. قتل فی دہلی السید راجیو گاندھی اليوم. قتل فی دہلی کون؟ السید راجیو گاندھی. اب آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے؟ یہ اس قسم کے سید ہے جیسے السید راجیو گاندھی ہوتا ہے. سید وہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کے لیے شرط یہ نہیں کہ اس کا شجرہ ملتا ہو، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان ملتا ہو. کیوں؟ پھر شجرہ نامی ملے تو سید ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ بھی سن لو مسئلہ. پھر شجرہ نامی ملے تو سید ہو سکتا ہے. کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر و سیدات حول اہل الجنہ. ابو بکر عمر جنتی وڈیروں کے سردار ہیں، سید ہیں. شجرہ ان کا فاطمی نہیں ہے لیکن سید ہیں. میں کہتا ہوں ابو بکر بھی سید ہیں، عمر بھی سید ہیں، کیونکہ ان کے سید ہونے پر نص ہے، وہ سید ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں حضرت بلال بھی سید ہے. تو شجرہ ان کا نسبی نہیں ملتا جن کو سید کہتے ہیں ان سے، لیکن حضور ان کو سید کہہ رہے ہیں. تو فرمایا شجرہ ملنا ضروری نہیں، ایمان حضور سے ملنا ضروری ہے. سبحان اللہ. یہ جھگڑے والی بات نہیں ہے. اور اس بات پر میرے امام اعلیٰ حضرت مولانا شاہ رضا خان رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رضیہ شریف میں
پورے کو 40 صفحات اس پر لکھے، بنیاد یہی حدیث پاک انہوں نے بھی بنائی۔ اس لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ایسے خود و خود بنا لیتے۔ ایک مولوی صاحب بیچارہ سنی مولوی مجھے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، سید تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا تو کوئی نتیجہ خود نکالو نا۔ سید نہیں، سید جنگی نہیں ہو سکتا، سید غلط عقیدے کا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، جہاں دیکھو غلط عقیدے کا تو کہو وہ سید نہیں ہے۔ کہا نہیں، میں یہ کہوں گا کہ وہ غلط عقیدے کا بھی ہو تو غلط نہیں ہے۔ تو میں نے کہا تو اگر سے جاہل ہے، تجھے جس نے دستار پہنا دی ہے وہ بیچارہ بھی بس کیا کہوں اس کو میں۔ اب اس قسم کے بھی لوگ دستاریں لے جاتے ہیں۔ غور کرنا دستار والوں، اس مسئلے پر بھی غور کرنا، استادوں کے نام بدنام نہ کراتے پھرنا۔ اب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ غلط بھی ہوگا، جو شہید نہیں ہے تو شجرہ دیکھا ہے، جو عرف کی بات ہے تو بھلا دیکھ کے کیا بکواس کر رہے ہیں۔ اس قسم کے مسئلے کو انبیاء کے لیے ثابت کر لو نا کہ وہ ہستیاں ایسے معصوم ہیں، تو بھی تم کامیاب عالم ہو، تو یہ آگے کہاں متعدی کر رہے ہو اس مسئلے کو، اور اس انداز سے گمراہی پھیلا رہے ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، اور نہ کہیں شریعت میں ایسا لکھا ہے۔ شریعت واضح طور پر بتاتی ہے ہر ایک بندہ جانچا جائے گا، قرآن سنت کے مطابق بات کر رہا ہے، اس کے عقائد ہیں ایسے تو ٹھیک ہے۔ نصوص کے خلاف وہ بکواس کرے گا اور پھر بھی کہو گے یہ اس کو ایسی کوئی سیکورٹی اس کے پاس ہے، ایسی اس کو حفاظت نصیب ہے کہ یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ سوائے گمراہی کے اور بعض اوقات کفر کے اس کی کوئی اور بنیاد نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، اب آئیے استادوں کے لیے فرمایا ان کو دیکھو، کیونکہ یہ دین ہے، یہ علم عام علم نہیں ہے، سائنس نہیں ہے، یہ علم ہے دین کا۔ دیکھو کس سے سیکھ رہے ہیں۔ حدیث صحیح میں فرمایا۔ اب استادوں کو کیا فرمایا؟ سنن ابن ماجہ اٹھا کے دیکھو، سرکار نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلم پر علم بقدر ضرورت حاصل کرنا فرض عین ہے، اور تفصیلاً حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ یہ میں ترجمہ مسئلے کے مطابق کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آگے جو لفظ ہے وہ ذرا توجہ فرمانا، وہ ہیں جو سن کے وہ استاد صاحب بھی مجھے کہنے کو شاید یہ تھوڑا کر یہ حدیث پاک واضع العلم عند غیر اہلہ، واضع العلم عند غیر اہلہ کمقلد الخنازیر الجواہر واللؤلؤ والذہب۔ یہ ہے جس پر استادوں کی بھی چیخ نکلی۔ مجھے کہا جی اب تھوڑا کرو، سنو، سمجھ آ گئی؟ دورہ پڑھنے والوں کو یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ علم پڑھنے والا ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پروں کے نیچے، اس کے قدموں کے نیچے جبریل امین پر رکھتے ہوں یا ملائکہ پر رکھتے ہوں۔ سیکھنے والے میں بھی اہل اور نا اہل ہوتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جس نے علم رکھا غیر اہل کے پاس، اس کو علم پڑھایا غیر اہل کو، استاد کو معلوم ہو گیا یہ بڑا بدنیت ہے، تو دنیا کے لیے دین سیکھ رہا ہے، اقتدار کے لیے دین سیکھ رہا ہے، یہ طماع ہے بے ایمان، یہ ڈرتا ہے، حق بات کہنے سے بھی ڈرتا ہے لیکن دین سیکھ رہا ہے۔ اب سرکار فرما رہے ہیں اے مدرس، یہ سانپ پال رہے ہو تم، یہ سانپ ہے، یہ ڈسے گا میرے دین کو، اس کے مقاصد غلط ہیں، یہ غیر اہل ہے، اس کو پڑھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو پڑھانے کا مطلب ہے کمقلد، اس کی مثال حضور کیا بیان فرماتے سنو، کمقلد الخنازیر، یہ اس طرح ہے جیسے تو نے ہیرے، موتی، سونا، جواہرات کسی خنزیر کے گلے میں اس کا ہار بنا کے تم نے ڈال دیا۔ جس طرح خنزیر کے گلے میں ہیرے جواہرات ڈالنا، یہ ہے اے پڑھانے والے، تو نے بدنیت طالب علم کو جب دین سکھایا تو خنزیر کے گلے میں ہیرے اور جواہرات ڈال دیے۔ کچھ سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ آئی؟ سناٹا ہو گیا نا آپ پر، سناٹا کاری ہوا نا۔ یہ ہے حدیث، حدیثیں ایسی بھی ہوتی ہیں،
سے ایسی بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ حقیقتیں ہوتی ہیں اور وہ حضور حقیقت کھولتے ہیں. جب یہ حدیث بات میں نے پڑھی اپنے اساتذہ سے تو بڑا عجیب کیفیت ہو گئی. 2-3 دن نہ تو روٹی ختم ہو اور نہ کھانے پینے کو دل کرے. میں استاد صاحب سے بار بار پوچھی کیا چیز ہے یہ, کیا حکم ہے یہ؟ فرمایا دیکھ لینا آہستہ آہستہ تمہیں سمجھ آ جائے گا کون خنزیر ہیں جو گلے میں موتی لٹکائے پھرتے ہیں. اور آج میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس مسجد شریف کے میناروں کو گواہ بنا کے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اپنی تھوڑی سی زندگی میں وہ خنزیر دیکھ لیے جو قرآن و سنت کے موتی اپنے گلے میں ڈال کر اس کی غلط تشریحات پیش کر رہے ہیں, دین بیچ رہے ہیں. اور میرے آقا کا قول حق اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھ لیا کہ ہر عالم عالم نہیں ہوتا, ہر طالب علم نہیں ہوتا. اس میں کتنے خنزیر بھی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت کو اپنے دنیا کے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا اس کو میں خنزیر نہ کہوں جو آج دنیا کے سامنے یہ تشریح پیش کرتا پھرتا ہے کہ اسلام, دین اسلام کو اپنانا ضروری نہیں ہے. یہودیوں کو بھی ان کے اعمال صالحہ پر اجر ملے گا, نصرانیوں کو بھی اجر ملے گا, حتیٰ کہ ہندوؤں کو بھی ملے گا. یہ لفظ ہے اس کی تقریر کا. ایتھیسٹ ملحدوں کو بھی ملے گا, یہ تقریر کے لفظ ہیں. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ یہ ہے مقلد, یہ ہے مقلد, وہ خنزیر جس کے گلے میں علم کا موتی کسی نے ڈالنے کی کوشش کی ہے. یہ ہے وہ خنزیر جو دین اسلام کی بغاوت کر رہا ہے. اور بے ایمان کتے اگر یہود و نصارہ بھی اگر پاتے ہمارے صالحہ میں تو بتا پھر دین اسلام کی اہمیت کیا ہے؟ بتا قرآن کا یہ حکم کیوں ہے مَن یبتغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ. کوئی بھی طریقہ اچھا لے کے ہمارے پاس دنیا سے کوئی آ گیا اور کہا کام تو ہم نے اچھے کیے ہیں, اس کے اچھے کام اس کے منہ پہ مارے جائیں گے, نہیں قبول کیے جائیں گے. کیوں؟ میں کام اچھے وہ ہیں جو میرے حبیب پر ایمان کی صورت میں کیے. تشریح پیش کرتے ہیں یہ پیر صاحب کر رہے ہیں. ابھی خورشید صاحب نے بڑی عمدہ باتیں کہی. یہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں دین کے بارے میں نصوص کے مقابلے میں بات کرتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ پیر صاحب ہے جی, فلاں سید صاحب بات کر رہے جی, فلاں ڈاکٹر صاحب بات کر رہے جی, فلاں پروفیسر صاحب بات کر رہے جی. ہمارے مدارس نے یہ نہیں سکھایا. ہر ایک کی بات کو قرآن و سنت پر چیک کرو. میں بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں تو کوئی شیعہ اہل سنت کہلانا اور کوئی یہ کہنا کہ بڑی لڑکا کے کرتے, کوئی معیار نہیں اس بات کا. معیار اللہ کا قرآن ہے, معیار حدیث مصطفیٰ ہے, معیار فقہ اسلامی ہے, معیار ہمارے اکابر ہے. یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. فرمایا اگر اپنے سے پہلے مومنوں کا طریقہ چھوڑ کے چلو گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. چلو ان کے پیچھے تو پھر جنت کے دروازے کھلے. سراسیمہ ہو جائیں گے, خوف زدہ ہو کے بیٹھ جائیں گے تو پھر میں یہ آپ سے توقع نہیں رکھتا. مسئلہ سنا رہا ہوں نا, حدیث پاک سنا رہا ہوں. کبھی یہ تو بار پڑھتا ہے, بہت پڑھتا ہے. میں نے تو پہلے کہہ دیا, مقدمہ پیش کر دیا. علماء کی عدالت میں نے مقدمہ پیش کیا. اور کبھی تنظیم مدارس کی اجلاس میں اگر مجھے حاضری کی توفیق ہوگی ایسے موقع پر ہوا تو میں شورا کے سامنے بھی یہ بات پیش کروں گا کہ ہمارے لیڈران کرام خود پہلے اس بات کے پابند ہونا ضروری ہے اہل سنت کے معتقدات کیا ہیں, اور پوری دنیا کے سامنے جب چاہیں تو اہل سنت کی خفت کا باعث نہ بنے. میں ہاتھ جوڑ کر دست بستہ یہ بات عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, خفت کا باعث بن رہے ہیں وہ لیڈر ہمارے
کہ جو باہر جا کر خود ان کی تیاری کوئی نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں یہ کام بھی نہ کرو، یہ بھی چھوڑ دو، وہ بھی چھوڑ دو، فلاں بھی چھوڑ دو. یہ بات غلط ہے، کیوں چھوڑ دیں؟ ایک محدث صاحب مجھے کہنے لگے، میں فوت ہو گئے، نام نہیں لوں گا، کہنے لگے دعا کے درمیان یا رسول اللہ جو حالنا، یہ سرکار سے مخاطب ہونا براہ راست یہ آداب کے خلاف ہے. میں نے کہا آپ کی تیاری نہیں ہے، آپ جو بات نہیں کہنے والی نہ کہیں، آپ کیوں کہتے ہیں ایسا؟ کہنے لگی جی تم کیا بات ہے، ہر بات میں اڑو گے. میں نے کہا بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مسند امام احمد میں، نسائی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. ابن اقوا کی دعا موجود ہے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر خلالک ابقینا میں ثبت الاقدام الا قینا. میں نے کہا یہ ہے نا؟ کہا ہے. میں نے کہا یہ فاغفر کا مخاطب کون ہے؟ ابن اقوا کا. کس کو کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ بخشو؟ میں نے کہا آپ کو نہیں آتا، ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا، ارشاد الساری اٹھا کے دیکھو، صحابی حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے گناہ بخشیے. اگر بخاری، مسلم، نسائی، مسلم امام احمد کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ صحابی حضور سے مغفرت مانگ رہا ہے، اگر آج کو سنی مسلمان کوئی مانگے گا تو کیا برا ہے؟ اگر آپ میں حوصلہ نہیں رہا، عمر بڑی ہو گئی، ٹانگیں کانپنے لگی، تو آپ چپ کر جائیے، آپ چپ کر جائیے. کسی کے کم حوصلہ ہونے کا مطلب نہیں کہ اہل سنت کا مسلک بدل جائے، نہیں. پہلے 60-70 سال کہتا رہے نہیں فتویٰ ٹھیک ہے، اب کہ بڑی عمر ہو گئی ہے، اب ہمت نہیں رہی. تو میں نے کہا ہمت نہیں رہی تو پھر آپ کنج قبول میں جائیے، ہمیں خراب نہ کیجیے، ہمیں بھی بوڑھے ہو گئے، دانت ہمارے گر رہے، لیکن واللہ ہم خاموش ہو جائیں گے جب ہم بات نہیں کر سکیں گے. اہل سنت یہ کسی طبیعت کی بات نہیں، یہ پیارے مصطفیٰ کی شریعت کی بات ہے. اب ہمت نہیں رہی، اب ہم ایسے نہیں کرتے تو جاؤ گھر اپنے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مرتے تب تک یہ ڈیوٹی سنبھالے رکھو؟ اب طبیعتیں ملائم ہو گئی ہیں، اب طبیعتیں ملائم کیسی ہو گئی ہے؟ حدیثیں ملائم کر رہے ہو، احکام شرع ملائم کرتے پھر رہے ہو. اب ہم نہیں ذمہ دار بن سکتے، نہیں بن سکتے تو اپنے گھر جاؤ. کہاں آپ کو ذمہ داری آئی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ناک میں جب تک دم ہے آپ کو ڈٹ کے رہنا ہے، زندگی کی آخری سانس تک ڈٹ کے رہنا ہے اور جم کے رہنا ہے. استقامت اسی کا نام ہے. مر جائیں گے مگر عقائد اہل سنت کو نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑنے دیں. ایسا ہوگا، یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے، سرکار نے ہمیں بتائی ہے. ایسا ہوگا، جیسا ہو رہا ہے ایسا ہوگا، یہ بھی حضور نے بتایا ہمیں. کیوں؟ آپ نے فرمایا علم کتابوں سے نہیں اٹھایا جائے گا. متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی. حضور نے فرمایا تھا جھٹکا نہیں ہوگا کہ تمہارے سینوں سے علم نکال لیا جائے یا کتابوں سے نقوش مٹا دیے جائے، ایسا نہیں ہوگا. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ایسا نہیں ہوگا کہ تم رات کو سو رہے تو صبح کو تمہارا سینہ دھل گیا، علم رہا ہی نہیں، کتابیں دھل گئی، اس میں لکھا ہوا مٹ گیا. نہ، علم اٹھے گا. کیسے؟ کہ وہ ہمت والے علماء اٹھ جائیں گے جو خود کو دین کا ذمہ دار سمجھیں گے. آج مجھے کتنے علماء یہ کہنے پر بزرگ داڑھی والے، سفید داڑھی والے مجھے کہا ہم کو ذمہ دار ہیں، ہم پر وہی آتی ہے، ضروری ہے ہر مسئلے پر اڑے، دلیل معلوم بھی ہو تو کیا ہم ذمہ دار ہیں؟ میں نے کہا نہیں، آپ نہیں ہیں تو پھر بتائیں ہے کون دنیا میں؟ ہر بندہ اگر یہ سمجھے، یہ اسٹیج بھرا ہوا ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں عاجز، میں مسکین، میں تو ذمہ دار نہیں، چاہے حدود اللہ توڑی جائے میں کوئی ذمہ دار ہوں. جی تو میں کہتا ہوں جی آپ نہیں ہیں کیونکہ وہی نے آپ کا نام تو نہیں لیا،
لیکن آپ نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو دین یتیم ہو گیا. پھر وارث ہے کون؟ اڑے گا کون؟ اس کا بھی تو نام بتاؤ. اڑے گا کون؟ نام بتاؤ کون؟ ہر آدمی یہ کہے گا تم ٹھیکیدار ہو. اگر مسئلہ تو بیان کر دیا، اگلا کہتا تم ٹھیکیدار ہو. وہ نہیں جانتے کہ علم کیا ہے. وہ بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، ان کو نہیں پتا علم کیا ہے. تم ٹھیکیدار ہو. تو میں کہتا ہوں میں ٹھیکیدار نہیں ہوں، لیکن جو دوسرا ٹھیکیدار ہے اس کا نام بتاؤ. جو کسی کا بھی ٹھیکہ نہیں ہے تو پھر یہ دین یتیم ہے. بتاؤ یہ دین یتیم ہے؟ یہ سوال بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ دین یتیم ہے؟ یہ دین لاوارث ہے؟ اگر کسی کتاب میں لکھا ہے تو بتاؤ مجھے. اگر لاوارث ہونا تھا تو پھر ختم نبوت کیوں ہوئی؟ حضور دنیا سے تشریف کیوں لے گئے اگر اسے لاوارث ہونا تھا؟ اس کا وعدہ رب نے پہلے کر دیا. حبیب اس کے فکر کی ضرورت نہیں ہے. قیامت تک ایک جماعت ایسی رکھوں گا جو کبھی بھی تیرے دین کی بات کو نیچے نہیں ہونے دے گی. ممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. وہ عدل کی بات کریں گے، عدل پر قائم رہیں گے، ہدایت پر قائم رہیں گے. زمانہ زیر و زبر ہو جائے، ان کی جان کی قیمت لگ گئی بے شک، اس کے باوجود وہ بات کہتے رہیں گے جو اللہ کی منشا کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق. دیکھو حدیث مبارکہ، ان العلماء ورثۃ الانبیاء. اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. سبحان اللہ. اس امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا تھا پونڈوں والی بات کہ پونڈ اور ڈالر اور روپیہ یا ریال، یہ سرکار نے بھی فرما دیا. ترجمہ ہی ہو رہا تھا لم یورثوا دینارا ولا درہما. ورثے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے علماء دینار سنبھالیں گے، درہم سنبھالیں گے، بلکہ ان کا ورثہ کیا ہے کہ وہ علم کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، دین کے وارث ہیں، علم کے وارث ہیں. اور جس کو یہ ورثہ مل گیا اس کو اللہ نے حظ وافر عطا فرمایا. بڑا نصیب اس کا ہو گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی کہ نبی کے ورثے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ روایت موجود ہے کہ آپ بازار میں اعلان کرتے تھے، لوگوں کو کہتے تھے او بازاریوں، سوکیوں، جاؤ مسجد میں حضور کا ورثہ تقسیم ہو رہا ہے. تو لوگ بھاگتے گئے مسجد کے اندر اور پھر واپس آ گئے. ابھی آپ اعلان کر رہے ہیں. کہا ہم کیا اعلان کر رہے ہیں؟ ہم تو گئے تھے وہاں کچھ نہیں تھا، مسجد میں کچھ نہیں تھا. آپ نے فرمایا کچھ تو تھا، بتاؤ. انہوں نے کہا کچھ بندے قرآن پڑھ رہے تھے وہاں، کچھ بندے آثار حضور کے ارشادات سن رہے تھے، کچھ سنا رہے تھے، اس کا مطلب بیان کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا افسوس ہے تم پر بازار والوں، تم نے کیا سمجھا تھا وہاں خچر ہوں گے، وہاں گدے ہوں گے، وہاں اونٹ ہوں گے، وہاں غلہ ہوگا. وہ ورثہ ہوگا رسول اللہ کا. اور رسول اللہ کا ورثہ گدے، گھوڑے، خچر، زمینے، غلہ، دانا، گندم نہیں ہے. وہ قرآن و حدیث ہی تو ہے جس کا درس ہو رہا ہے مسجد میں. وہی محمد مصطفیٰ کا ورثہ ہے جس کو چھوڑ کے آ گئے. یہی ورثہ ہے. تو علماء اہل حق با ہمت جیسے حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان علامہ مفتی محمد عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جیسے امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جیسے حضور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. یہ ہمارے علماء ہیں، یہ ہمارے اکابر ہیں. آج ہمیں مسئلہ پوچھتے جی ہم نے نماز پڑھی، جا کے پڑھے نہیں پڑھے، روز ہر روز مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے. حرمین کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرے، ہم پوچھتے پڑھی ہے جی کبھی کچھ پڑھ دے اور صحیح. ان کو بھی دلچسپی ہے یہ مسئلہ پوچھنے میں، جنہوں پڑھی کبھی ان کے پیچھے پڑھے ان پڑھ لیں گے اور صحیح. اپنی کبھی پڑھی ہے بات حجدیوں کے پیچھے. میں نے کہا قاضی شاہ صاحب قبلہ تو قاضیوں سے مناظرے کرتے، محدث اعظم تو جیل میں گئے، امام احمد رضا بریلوی تو وہاں پہ کتابیں لکھ رہے.
ان کو اپنے عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں آج کے مولوی دیکھتے ہیں وہ ادھر ہی سارے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے خود بھی پکڑے 2-3 بڑے بڑے جبے پہن کر وہاں صبح کی نماز میں نے 2-3 پکڑے, لاہور کے مولوی پکڑ لیے, بڑے جبے پہنے جناب وہ ایسے سرخیاں فوٹو بنا کے کھڑے. تو میں نے جا کے انگلی پکڑ لی ان کی. میں نے کہا ادھر کیوں کھڑے آپ؟ کہتے بس ادھر میں پڑھ رہا ہوں, نماز کے لیے کھڑا. میں نے کہا شیرہ والا گیٹ میں پڑھتے ہو؟ لاہور میں نہیں پڑھتا. کیوں؟ کیونکہ اگر ادھر پڑھو گے تو مسجد چھوڑا دے گے تمہیں سنی. جن کا یہ دین ہو ان لوگوں کو کیا سنت ہم سمجھیں. اگر واقعی شیرہ والا گیٹ والا گدڑے والا ہو اس کے پیچھے نہیں ہوتی, واقعی مکے کا ہو اس کے پیچھے بھی نہیں ہوتی. واقعی میں فرق ہو گیا. قدس مسجد والے بھابی کے پیچھے نہیں ہوتی, یہاں اڑے ہوئے نہیں ہم اپنی میں پڑھ رہی مولوی صاحب ایسی جناب ہاتھ ہوا ہم اگلی میں پڑھیں گے. اپنی میں پڑھو گے تو انہوں نے پیو اتنے پڑھا رہے تو مگر بھی یہ کیا بات ہوئی کہ وہاں جا کے مسئلہ کمزور ہو جائے گا. ایک سید صاحب مجھے کہہ رہے کہ تم تو ہو ہی اس طرح لڑاکے دلے. میں نے کہا آپ سید ہو؟ کہا مطلب پکے تھا پکا. میں نے کہا مجھے بتاؤ تو جس مولوی نے یہ کہا ہو حضرت خاتون جنت کی قبر کو بلڈوز کر دو, اس کے حکم سے آپ کی قبر گرائی گئی ہو, سید ہو اگر مجھے بتاؤ اس مولوی کے پیچھے بات پڑنی چاہیے؟ آپ ڈنڈے آتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے. تو میں نے کہا جنت البقیع تک نہیں گئے؟ انھے ہو؟ کہا گیا تھا. تو میں نے کہا قبریں بنی ہوئی ہیں؟ کہا نہیں. تو میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ شرم نہیں آتی؟ بڑے عاشق اہل بیت بنے پھرتے ہو. جس نے حضرت امام حسن کی قبر کو بلڈوز کیا, امام جعفر صادق کی قبر کو بلڈوز کیا, امام زین العابدین کی قبر کو بلڈوز کیا, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر کو بلڈوز کیا, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی قبر کو بلڈوز کیا, جنہوں نے حضرت عثمان غنی کی قبر کو اینٹ سے اینٹ بجا دی. کیا رشتہ ہے تمہارا اس امام کے ساتھ؟ تیری اپنی ماں کی قبر کو جو گرا دے تو اس کے پیچھے کھڑا ہونا پسند نہیں کرے گا. تو یہ چسکے لیتا ہے ہم سے رضا اللہ کہ جنہوں نے سارے اہل بیت کی قبروں کو بلیا بیت کر دیا, اس میں ایمان کتے کے پیچھے ایمان کرنے کا مسئلے کا حق بھی میں تمہیں نہیں دیتا کہ تم پوچھتے چلے. یک آواز بولا نعرہ تکبیر. یک آواز بولا کرو نا تب ہوتا ہے. اس طرح کے ٹوٹے نعرے یہی تو اس جماعت کی کمزوری آتی ہے. پھر آپ کو بہت ناراض ہوئے مولانا خورشید, اس لیے میں دوبارہ نہیں آپ کی کلاس لوں گا. میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں, اسی لیے اب تک میں مخاطب نہیں ہوا. مگر ٹوٹے نعرے پہ نہ مارو نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سادہ ویر ہے انہوں نے جب تک بقیع شریف بحال نہیں ہو جاتی ہم باقیوں کے پیچھے نہ پڑھیں گے نہ پڑھیں اور نہ یہ مسئلے پوچھیں گے. بس ختم کرو روز روز پوچھنے کا, کبھی مننے کا بھی موقع آنے دو. پوچھتے ہو آپ اس پر قائم ہو جاؤ. ہمارا بہر ہے حضرت خاتون جنت کی قبر جو گرائے بہر ہے کہ نہیں ہے؟ جنہ جنہ دا بہر ہے ہاتھ کھڑا کر. سارے دا بہر جی میں پوچھتے کڑی گئی بہر جنہوں نے ہوگے بہر لئی دے بدلہ لئی دے یا انہوں مدر کھڑوڑے نہیں گلا کری بدلہ لئی دے کہ نام ہی لبی دے تا بھی اندر دکھ دے اندر لبی دے کہ دکھوں تو صحیح بیٹھے ہو. وہ کہتے ہیں بھائی ایک اللہ بھی آکے بہولے ہوڑے دکھ نہیں آکے دی بام بڑھ بڑھ جیسے دکھوں تو صحیح مٹائی دی ہے پھر دشمنی ختم ہی کر دی پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. ہوڑے ہوڑے دکھ دے کرو نا, کبھی بڑے کا بامبڑ موقع آئے گا ہماری زندگی میں. ہم ایسا بھی نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں نہیں آیا تو ہوا نہیں. بعض لوگوں کو یہ مؤثریت کا چکر چل گیا. مؤثریت کتنی ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے. سرکار سے جو وعدہ ہوا فتح مبینہ کا پورا کب ہوا؟ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں. سرکار کی رب سے تو نہیں کہا میں جو کچھ دیکھنا جو کچھ فتح تمہیں دینی ہے مجھے میری زندگی میں دے. بات بڑی میں دیکھنا نہیں چاہتا نا.
نبی اللہ ایسے نہیں ہوتے، نہ ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے سامنے وہ دیکھنا چاہیں. وہ فرمایا فاروق اگر فتح کرے گا میں ہی کروں گا، میں ہی کروں گا. کہو نا سبحان اللہ. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ بعد اس موثریت کی چکر میں زندگی برباد کر لیتے. اب بتاؤ، مودودی صاحب کو 70 سال آئے نہیں جاتا صاحب، لاہور میں رہے، آئے نہیں. قاضی سہینا میں چٹیاں گھوڑیاں تے چڑھ کے ڈھول مارتا آ گیا. میں کہ اللہ نے تو تھوڑی جماعت ہوتی، تھوڑے جمعے جڑائے ہوتے. کیوں کہ جی تو وہ ہی جانشین تے آنا نہیں سی تینوں چاہیے. کیوں؟ جب غلط ہو تو غلط ہو کے دکھاؤ. پھر پچ کا کیا مطلب؟ پچ غلط ہے، اس کی تو پوری کرو جس کی جگہ پہ کھڑے ہو. نہیں آیا تم بھی نہ آتے. پچ تو میں تو جھوٹوں کو بھی پچ کا قائل نہیں ہوں. چاہے جائے کہ سچوں کو یہ کہوں کہ پچ کرتے رہو. پچ کا مطلب یہ ہے کہ کمزور اندر عقیدہ اور ہے، حالات کے مطابق نہیں. یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی اس پر یہ موقف اختیار نہیں کیا کہ مار ڈالو، دہشت گردی کرو، فلاں کرو. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اندر سے فکر بھی اپنی ختم کرو. کیوں؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے. جب وقت آئے گا اس کا فکر زندہ رہے گی. سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے، علمی طور پر تیاری کی ضرورت ہے، مدارس کی کامیابی کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، فکر پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اس کی تشریحات سے سینے منور کرتے رہنے کی ضرورت ہے، عزم کرتے رہنے کی ضرورت ہے، تجدید عہد کی ضرورت ہے، عہد کو تازہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. وہ وقت آئے گا کہ جیسے جنت البقیع کی عظمت تھی اسی طرح اس کی عظمت بحال ہو جائے گی. ہم نہیں دیکھیں گے جو ہماری اولاد دیکھے گی انشاءاللہ. وہ مرحلہ آئے گا، لیکن اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابر کے ساتھ جڑے رہیں، فکر کے ساتھ، علم کے ساتھ، تحریک علم کی زندہ رکھیں. اور جامعہ نظامیہ رضویہ وہی تحریک ہے، اسی تحریک کا تسلسل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ ہمارے قائم ہیں الحمدللہ. یہ جو موضوعات آتے ہیں ان پر ہر تحریک میں شیخ العزیز صاحب، آپ کے علامہ خادم حسین صاحب رضوی، معذوری کے باوجود ان کا ایک نام ہے. میں باہر بیٹھتا ہوں تو انٹرنیٹ پر بھی آتا ہے، وہ اسی چیئر پر بھی پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ بھی اور پیغام دے رہے ہیں. مجھے بھی انہوں نے یہ جو دوسرا طبقہ ہے نا یہودیوں والا، مجھے کہا میری ایک تقریر کو کہاں سے کہیں سے کاٹ کے لگایا کہ یہ بھی کہتا ہے جی کہ ممتاز حسین نے غلط کیا. میں نے کہا بے ایمان آدمی، تمہیں آنا ہے ملک میں اور تم پنچر کرنا چاہتے ہو قوم کو تاکہ راہ ہموار ہو جائے. میرے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے تو وہ، اب میں اور کبھی کہہ دوں، مولانا منیب الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، مولانا وہ الیاس صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، مولانا عرفان نے بھی کہہ دیا ہے. یہ کسی کے کہنے سے بھی نہیں ہوتا، وہ کہہ بھی دے تو نہیں ہوتا، لیکن ہم کہہ دیں ایسا، انشاءاللہ ایسا بھی نہیں ہوتا. اللہ بچائے اس سے کوئی تعلی نہیں اس بار کرنا چاہتے، لیکن ابھی کچھ ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے یہاں کے جلسوں میں علل اعلان یہ کہا تھا، علل اعلان کہا تھا، اور وہاں بھی کہتا ہوں، ٹی وی پر بیٹھ کر کہتا ہوں، اس ملک میں بھی کہتا ہوں، اب بھی کہا ہے میں نے، آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالت اس بارے میں وہی فیصلہ کرے جو احادیث میں موجود ہے. گستاخ کو اگر کسی مومن نے سزا دے دی ہے خود، تو اس کے لیے فیصلہ وہی ہے کہ قصاص وہ ہمارا نہیں جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص نہیں لیا، جب آپ نے نہیں لیا، عمر فاروق نے نہیں لیا، ابوبکر صدیق نے نہیں لیا، آج کی عدالتوں کو بھی یہ حق نہیں پڑتا کہ اس سے قصاص لیں یا اس کو سزائے موت دیں، اس صورت میں کہ جب وہ گستاخ کو مارے. اور اس وقت سے بھی ڈرو. یہ میں مداریوں سے بھی کہتا ہوں، زرداری وغیرہ جو بھی ہے، ان سے بھی کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ گیا تھا، میں آج نہیں کہہ رہا. یہ جیلم کی تقریر آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ یوسف رضا مرد بنو، اب رضا بنو، رضیہ نہ بنو. وہ تقریر میری ریکارڈ پر موجود ہے، میں نے کہا تھا اس کے اندر بھی، اور آج بھی پھر کہتا ہوں کہ اگر کوئی دہشت گرد بنو جیل توڑ کر تم سے 200-300 مجرم نکال کر لے جا سکتا ہے، ایسے حالات نہ بناؤ بے ایمانو کہ یہ بھی جیل اتنی اونچی نہیں ہے کہ عاشقان مصطفیٰ شاہینوں کی طرح اس میں اترے اور تمہارا نظام توڑ کے کا تالا ٹوٹے گا.
نبی ممتاز حسین قادری نبی ممتاز حسین قادری گرامی قدر حضرات، یہ ہے مسئلہ، اس پہ یہ بھی ہمارے نزدیک مسئلہ نہیں ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کوئی مسئلہ کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مسئلے سے بھاگنا تو مشکل ہے. لوگ 10 سال دبائے باہر بیٹھے ہیں، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، جا کے نہ آیا جائے ملک کے اندر. لیکن ملک میں نہ بھی آیا جائے، قبر میں تو جانا ہی ہے. ہم اپنے عقیدے کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں. پبلک کے اگینسٹ مخالف بھی بات کرنا ہمیں آتا ہے، لیکن جس پہ ہمارا خود اپنا موقف ہے اس پہ ہم پبلک کے لیے بات نہیں کرتے. ہمارے اپنے ایمان کا تقاضا ہے، اور ہر فورم پہ کیا ہے. انٹرنیٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. آن ایئر میں نے سکھائی 8 to 8 پر بیٹھے ہوئے میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے. ابھی مجھے طارق نبیال ایڈوکیٹ جو ڈیفنس کونسل ہے ممتاز حسین صاحب کی، اس نے مجھے فون کر کے پوچھا. اس نے کہا شاہ جی مجھے پتہ ہے بات کا، اور جو مرضی کہتے رہیں، آپ کے بارے میں کوئی غلط سے بنا کے بھی کرے گا تو ہمارا دل ٹوٹے. اس نے جب کہا میرے خوشی آنسو آ گئے. میں نے کہا طارق نبیال یہ تم کیوں کہتے ہو، کیوں دل ٹوٹے گا تیرا؟ کہا اس لیے کہ آپ سے توقع نہیں، ہمیں آپ کے بارے میں توقع نہیں کرتے، آپ ایسی بات کریں گے. میں نے کہا توقع نہیں کرتے تو لکھ لو، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ممتاز حسین کو سزائے موت دے بھی نہیں سکتا. جیل کا تالا ٹوٹے گا، جیل کا تالا ٹوٹے گا، اس لیے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، کہتے جی قوانین کی پابندی کرو، بلا کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ آپ پابندی کروا رہے ہیں. بنو میں جو کچھ کیا دہشت گردوں نے تمہارے ساتھ، چوتھیوں کدھر تھے تم؟ کہتے ہیں ہمارے ساتھ شرافت سے بات کرو. مرض امبا کے مریضوں، وہی مانو، کدھر تھے تم؟ یہ حکومت ہے تمہاری؟ شرم نہیں آتی؟ پھر جو شرفاء ہوتے ہیں اس ملک کے، جو وارث ہیں، ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتے ہو کہ جائز مطالبہ کرتے ہو، اس کو لٹکائے پھرتے ہو. جسٹس صاحب کو بھی چاہیے وہ اس کا فیصلہ جلدی کریں، اور وہی کریں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اپنی قبر بھی کالی نہ کریں، اور جلدی کریں. ایسی کہتے جی آج خود نوٹس لے رہے ہیں، آج خود نوٹس لے رہے ہو، اس مسئلے کا حل کرو قبل اس کے کہ یہ ملک کی اصل بنیاد ہے، جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے. اگر یہ ان اقدامات کی طرف آ جائیں گے تو پھر ملک کا مستقبل کوئی نہیں رہے گا. یہاں مہم جو قسم کی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ تنظیمات جو ہیں ان کی کیا حالت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مہم جو قسم کا اگر کوئی یہاں بندہ ہوگا تو وہ کوئی بھی حالات پیدا کر سکتا ہے. اس سے پہلے آپ کو خود اس کا فیصلہ کرنا چاہیے، خود فیصلہ کرنا چاہیے، اور وہی کرنا چاہیے جو فیصلہ سیدنا فاروق اعظم کرتے، جو فیصلہ پوری امت مسلمہ نے 14 صدیوں میں کیا ہے، وہی فیصلہ کرنا چاہیے. اور وہ فیصلہ کر کے آپ کو خود جوڈیشری کو سرخرو ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. گرامی قدر حضرات، الحمدللہ یہ جماعت اہل السنہ والجماعت آج بھی اس طریقے پر قائم ہے. طلباء سے بھی میری درخواست ہے، آپ کی اہلیت اسی میں ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول مبارک میں نے سیرت کی ایک کتاب میں پڑھا کہ جب حضرت فاروق اعظم نے یہ فرمایا کہ توقف کریں ان کے بارے میں جو بارہین زکوٰۃ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اٹھ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا دین کی ایک اصل کا وہ انکار کریں گے اور میرے ہوتے ہوئے کریں گے؟ ایسے حال میں کہ میں زندہ ہوں اور وہ دین میں نقص پیدا کریں. حالانکہ یہ صاحب وہی تو نہیں تھے نا. کس طرح احساس ہو گیا ان کو ذمہ داری کا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ نہیں، مانا حی، میرے جیتے جی ایسا ہو جائے نہیں ہوگا. ایسا کوئی صدیق اکبر کے اس جذبے کا بندہ آج ہمیں چاہیے جو کہے کہ میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا.
پھر لوگ پوچھتے ہیں آپ کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ تو یہ بات بھی میں اس پوری جماعت کو کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے یاد آئی ہے، یہ 1980 کی بات ہے، جب میرے سر پہ دستار ہوئی تھی، ایک ہاتھ حضرت مولانا وقار الدین صاحب کا تھا اور ایک ہاتھ حضرت سید قبلہ احمد سید شاہ صاحب کاظمی کا تھا، اور میری پشت پہ اس طرح ہاتھ رکھے ہوئے علامہ شاہ نورانی کھڑے تھے۔ اس پوری شکل کا فوٹو بھی میرے پاس موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ میرے کمرے میں آئے، میں اور کوئی فوٹو نہیں لگایا، ان کا لگایا۔ ایک مولوی صاحب میرے کولے پڑ گئے، کہنے لگے فوٹو ہوتا ہے رحمت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ان تین بندوں کو ہی میں رحمت سمجھتا ہوں، اگر ان کے ہوتے رحمت نہیں ہوتی میں اور کسی کو رحمت سمجھتا بھی نہیں، لیکن اس کو شریعت نہیں سمجھ رہا، یہ بھی میں بھی جلہ سا ایک عاشق بھی ہوں، تھوڑا سا ایسے بھی کہہ دیا، مسئلہ ہی ہے اپنی جگہ، مگر میں کہہ دیا بالکل ایسا۔ میں نے کہا یہ چہرہ میرے قاضی شاہ صاحب کا، یہ ہاتھ مولانا وقار الدین صاحب کا، اور یہ چہرہ سامنے شاہ نورانی صاحب کا، تینوں کھڑے ہیں، آ کر اس طرح سر جھکائے کھڑا ہے۔ میں نے کہا میں ان کے ہوتے رحمت اسی کو سمجھتا ہوں، میں جو کچھ ہے یہی رحمت ہے۔ اور قاضی شاہ صاحب قبلہ نے جب دستار کا ایک بل دے اس کر رہے تھے، ایک جملہ کہا تھا 1980 میں، بہت آہستہ بولتے تھے، اس وقت آپریشن بھی ہو گیا تھا آپ کا عباسی شہید ہاسپٹل میں۔ مجھے کہا بیٹا یہ 2 گز کپڑا نہیں ہے۔ ان کا بات کرنے کا انداز سیدی صاحب تشریف فرمائے تھے، ان کے تو پیر و مرشد ہیں، جانتے ہیں جس انداز سے وہ بات فرماتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ 2 گز کپڑا نہیں ہے جو سر پہ لپیٹ لیں، یہ بیٹا عہد ہوتا ہے جو منتقل ہوتا ہے، یہ ایک عہد ہے۔ اللہ کی قسم ان کے میں لفظ آپ کے سامنے مسجد میں میں نے آپ کو سن کہتے ہیں یہ 2 گز کپڑا نہیں ہوتا، یہ عہد ہوتا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے ایک عہد ہمیں سونپا تھا، ہم نے جیسے کیسے پورا کر لیا، اب تم لوگوں کو عہد سونپ رہے ہیں، عہد سونپ رہے ہیں۔ آج اساتذہ جو آپ کے سروں پر علامہ توسل کرتے کس سپیڈ سے اب باندھتے ہیں، جس سپیڈ سے باندھو، لیکن یہ عہد ہے، عہد ایک عہد ہے جو اساتذہ نے انہیں دیا، یہ اساتذہ یہ عہد آپ کو سونپ رہے ہیں۔ اب کچھ بھی حالات ہو جائے اس کی لاج رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے واللہ وہ اساتذہ ہیں جو نہ کبھی بکے ہیں نہ جھکے ہیں، ہم میں 1000 خرابیاں ہوں لیکن ان کا تصور اللہ کی قسم آج بھی ہمارے اندر ایک حریت پیدا کرتا ہے۔ وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ انہوں نے دنیا سے کبھی محبت کی ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت قاضی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بیماری کی حالت میں ہمیں ان کی خدمت کا موقع ملا کراچی میں، کبھی دنیا کی طلب ان کے اندر نہیں تھی، نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی خواہش کی ہو کہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہمارے پاس وہ ہوتا، نہیں کی تھی۔ علامہ وقار الدین صاحب اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت دیا، ان کے بچے بڑے کاروبار تو ان کے گھر میں جاتے بڑے حلوے پکاتے، خود محفل بھی راشی بڑی کوٹھی میں رہتے تھے، وہ چھوٹا تھا، مگر فرماتے اس میں کوئی میری کوشش نہیں ہے، یہ بچے کاروبار کرتے ہیں، میں تو وہی ٹوپی شریف پہنتے۔ اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا تو حضرت مفتی وقار الدین صاحب عرس شریف میں سارے عرس والوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے حلوے کی ٹرے رکھتے جاتے، تو ہم لوگ بھی کھڑے ہوئے، حضرت ہمیں دے دیتے، ہم تمہارے استاد ہیں، ہمارے عرس کرنا، ہمارے ختم دلانا، تم تقسیم کرنا، ہمارے استادوں کا ہے ہمیں کرنے میں، اپنے آپ میں بھی اس طرح کا جذبہ ان کا تھا۔ پورے جتنا مجموعہ کے سامنے اپنے ہاتھوں سے ٹرے رکھتے جاتے حلوے کی، ان کے حضور ہمیں دے دیں، ہم تو کہا نہیں، تمہیں توفیق ہوئی اپنے استادوں کے تم ختم دلانا، ہمارے استادوں کے ہو رہے ہیں، بوڑھے ہیں، تب بھی ہمارا یہ جذبہ ہے کہ ہم یہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ ایسے تھے اور آج بھی الحمدللہ ایسے ہیں۔ یہ لوگ جس انداز سے بیٹھے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، واللہ یہ گیا گزرا دور ہے، بندے بات نہیں کر سکتے، لیکن میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ الحمدللہ اس مسند کے اوپر بیٹھے ہیں، یہ وارث ہیں اور یہ محتاط علماء ہیں اور اس کے مطابق تربیت بھی دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ ان کا وجود غنیمت ہے، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان کا وجود غنیمت ہے، ہمیں ان پر فخر ہے اور ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جامع نظامیہ اس کا طرز تدریس، اس کا اسلوب، اس پر ہمیں فخر ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس چشمہ فیض کو تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور اس کا میٹھا پانی، یہ چشمہ صافی قرآن و سنت کی تعلیم کا، اللہ تعالیٰ اس میں بیش برکتیں اور رحمتیں فرمائے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے اس طریقہ پر عقائد میں، اعمال میں، ان کے کردار میں، حسن سیرت میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے۔ ہمیں چومکھی جنگ ہم لڑتے ہیں، ختم نبوت کے مسئلے پر بھی ہو، تب
یا عظمت صحابہ کا مسئلہ ہو تب، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے تب، تو ہر مسئلے پر ہمیں پھر جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اور علامہ جمشید صاحب سعیدی میری توجہ دلا رہے تھے حضرت سید صاحب قبلہ حضرت امام اہل سنت کے فرزند گرامی کے بارے میں، اخبارات نے لکھا ان کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے تنظیم میں ہمارا فرق بھی ہے، میری جماعت مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان ہے، مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں کہ وہ آدم سواتی خبیث وہ وہابی تھا، اس نے ان پر کیس ڈلوایا۔ ایکسپریس اخبار میں باقاعدہ اگلے دن جو بیان لکھا تو عدالت نے تسلیم کیا کہ یہ مجرم نہیں ہے، یہ مجرم نہیں ہے، ان کا جرم میں حصہ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ سزا صرف پھر اس بات کی ہے کہ ہم لوگ مہم جو نہیں ہیں، مہم جو نہیں ہے، بات کہ حالات کو خراب کریں، مہم جوئی اختیار کریں، تو گورنمنٹ کو اس پر بھی خیال کرنا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے۔ حضرت قاضی شاہ صاحب کی رہائی کا بھی ان کو فی الفور انتظام کرنا چاہیے۔ یہ مطالبہ ہے میرا، اس مطالبے کے بھی آپ حامی ہیں، کرنی چاہیے ان کو۔ ان سے ہمیں کوئی گلہ ہوگا تو علیحدگی میں کر سکتے ہیں، لیکن اس بات میں حق بجانا میں کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ ان پر جب جرم بھی نہیں ثابت آپ تسلیم کر رہے ہو، خود جوڈیشری کہتی ہے کہ مجرم نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک یہ بالکل ناروا ہے اور ان کو رہا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ جو گزارشات میں نے پیش کی ہیں، میں دل کی بات آپ کے سامنے کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو اپنے بزرگوں کے طریقے پر سمجھا۔ ابھی بہت کچھ سوچ کے بیٹھا تھا لیکن وقت بہت ہو گیا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آخر میں اساتذہ کا ایک بات پر خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹھے اپنی جگہ بھائی، بیٹھے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ ابھی شکریہ اس بات پر ادا کرتا ہوں، آج کے جو علماء کی لسٹ ہے آپ کے پاس، اس میں ایک میرا خصوصی عزیز ہے، میرے بچپن کے میرے دوست بھی ہیں، بھانجے بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، میری خالہ کے بیٹے ہیں وہ، اور ماموزاد بہن کے بیٹے تھے علامہ خالد محمود حزبی مرحوم مغفور، ابھی ان کا چیلم نہیں ہوا، 17 کو ان کا چیلم ہو رہا، ان کا بیٹا ابو بکر، وہ میرا وہ رضائی بیٹا بھی ہے، اس لحاظ سے میرا خاص یہ بھی قریب کا تعلق ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ اس نے میرے گھر میں دودھ بھی پیا ہوا ہے۔ وہ بچہ جو ہے آج وہ دیکھو قدرت کا فیصلہ، جہاں دار دارت جہاں داشتن یکیرا مرید یکیر داشتن، تو وہ آج ان کے والد جامعہ نعیمیہ سے فارغ التحصیل تھے، بڑے ذمہ دار عالم تھے، لیکن ابھی ان کا وصال ہوا، آج 9 کو ان کے بیٹے کی دستار بندی ہوگی۔ وہ میرا بچہ ہے اور رشتے میں میرا پوتا بھی لگتا ہے کہ اس کے باپ میرا بھتیجا اور بھانجا لگتا تھا، تو خصوصی تعلق والا ہے۔ میں سب بچے جو اہل سنت کے ہیں میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ میرے عزیز ہیں، لیکن جو خاص بات ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات کہ ایک ایسا عالم دین آج جس کی دستار بندی ہوگی جو پچھلے 7 سال سے ذاتی طور پر میری خدمت کرتا ہے، اور بڑی مشکل سے جامعہ نظامیہ میں سائیکل پہ جا کے سبق بھی پڑھتا رہا، اور گزشتہ سال وہ غیر حاضریوں کی وجہ سے دورے سے اٹھایا بھی گیا۔ مجھے جب اطلاع ملی باہر تو میں نے مداخلت نہیں کی، واللہ نہیں کی، میں حافظ صاحب سے عرض کرتا مگر نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے میں نے کہا حافظ صاحب کے ڈسپلن کو بھی میں دل سے سلام کرتا۔ میں نے ان کو سنا بھی، انہوں نے کہا کہ کوئی کام تھا گھر کی وجہ سے میں 5 دن نہیں گیا، میں دورے سے گیا دوسرے سال، میں نے کہا دوسرے سال میں بیٹھ جانا۔ آپ صاحب سے ڈسپلن میں شروع سے قائل ہوں، میں آپ صاحب کی ڈسپلن داخل نہیں کرتا، مجھے اتنا حق سمجھتا ہوں میں کہ مجھ صاحب قبلہ کے سامنے بھی عرض کرتا بات میں سنتے تھے اور ان کے سامنے عرض کروں گا سنیں گے، لیکن میں کہتا ہوں ان کا ڈسپلن سلامت رہے۔ اس بچے نے یہ ہمت دکھائی، بھاگا نہیں۔ پھر 5 ماہ کے بعد بھی جب وہ دورے سے نہیں آیا، دوبارہ سال میں اس نے درخواست کی، حضرت میں بیٹھنے کا اجازت دی، 3 سال وہ دورہ حافظ محمد لطیف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کی نوجوان کی بڑی ہمت ہے کہ اس نے بڑے ایسے حالات میں کہ میں تو باہر تھا، میں سمجھتا ہوں کہ حافظ محمد لطیف ایسا جامعہ نظامیہ کا طالب علم ہے کہ میں جو خدمات وہاں انجام دے رہا ہوں اس میں میرے ساتھ وہ برابر کا حصے دار رہا ہے۔ اگر وہ یہاں میرے گھر میں حفاظت کے لیے نہ بیٹھا ہوتا، میرے لیے مشکل ہوتا کہ میں وہاں خدمات انجام دے سکتا۔ تو میں اشرف ذکریہ کا ان 2 بچوں کی وجہ سے اور زیادہ میں مشکور ہوں، اور آپ کو لوگوں سے میں ہاتھ باندھ کر
یہ دعا کرانا چاہتا ہوں کہ خالد محمود رضوی 17 کو جن کا چیلم ہے ان کے بیٹے کی آج دستار ہوگی، ان کی بلندی درجات کی دعا بھی ضرور کی جائے، اور اس بچے کے حق میں کہ پچھلے 10 پشتوں سے یہ اولیاء اللہ کا خاندان ہے۔ حضرت خواجہ نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہستی ہے کہ ہمارا پورا ڈسٹرکٹ گجرات اس بات کا گواہ ہے، تو وہاں ایک بگہ شریف مشہور ہے ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ایک 4 کنال ایسی زمین ہے کہ پچھلے 2 صدیوں سے کوئی بندہ اس میں جوتی لے کر نہیں جاتا۔ کیوں؟ کہ اس جگہ پہ ان کے جد اعلیٰ کو سرکار دو عالم کی زیارت جاگتے ہوئے نصیب ہوئی تھی، اور اس خاندان کا یہ فرد ہے، اور چھوٹا بچہ رہ گیا لیکن حافظ قرآن ہے۔ آج اساتذہ اس کی دستار بندی کریں گے۔ میرا رواں میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ہم شکر گزار ہیں جامعہ نظامیہ کے، حافظ صاحب قبلہ کے، علامہ خالد حسین صاحب کے، غلام فرید صاحب کے، عبد المسواس صاحب کے، میں سب کے نام لے لے کے ان بچوں کو انہوں نے اپنے بچوں کی طرح تعلیم تربیت دی، ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں یہ، اور انہوں نے مہربانی فرمائی۔ اور میرے بزرگ تو فرماتے تھے کہ کسی کے بچے کی استاد تربیت کر دیں یہ لفظ بھی کم ہے، میرے بزرگ یہ لفظ بولتے تھے، آپ فرماتے تھے یہ بھی کم ہے۔ میرے استادوں نے جب مجھے قرآن شریف پڑھایا تو میرے بزرگوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے کہا جی ساڈے تے کدی کسی چم دیا، یعنی ساڈے وجود دی چم دیا جتیاں بھی ہٹاؤ جی تے تہاڈی اسی نعمت جڑی دتی ہے دا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس کو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے، وہ کیا دیا ہے ہمارے بچوں کو اس وقت۔ تو جامعہ نظامیہ کا شکریہ، اساتذہ کا شکریہ، سب علماء کرام کے لیے میں دلی طور پر بات کرتا ہوں کہ آپ سے بھی اسی طرح عزت کا تعلق ہے ہمارا، لیکن ان بچوں کے لیے مزید ان کی مہربانیاں ہیں۔ اور میں خود ویسے بھی آتا، آج اس بچے نے مجھے یاد کرایا جب اور فون کیا، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی لاوالی بھی ہے، بیمار بھی ہوں، تو اس کو شاید خیال تھا میں باوجود کہنے کو ہو سکتا نہ آئے، مجھے کہا کہ ابا میرا ہوتا تو آتا، تو اس وقت میں 1 گھنٹہ میری طبیعت نہیں سمجھی کہ کس طرح بات کر دی۔ میں نے کہا مجھے انہوں نے تقریر کے لیے بلایا ہے، واللہ نہ بھی بلاتے میں تمہارے لیے پھر بھی آ جاتا، لیٹ آ جاتا، آ سکتا لیکن میں پھر بھی آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مفتی صاحب قبلہ کے اس چشمہ فیض کو تا قیامت جاری رکھے، اور اس کو عظمت دے، حضرت کے خاندان کو، ان کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ دین کا مینار نور بنا دے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے۔ ہمارا رواں ان کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور کبھی بھی کوئی ذمہ داری آپ نے فرمایا تھا تنظیم المدارس کے سلسلہ میں بھی تو ہم حاضر ہوئے، جتنا ہو سکا حصہ ڈالا، مریدوں سے بھی کہا آئندہ بھی جامعہ نظامیہ اور اساتذہ جو بھی کوئی حکم دینی کاموں میں جس طرح کا بھی دیں گے ہم انشاءاللہ العزیز حاضر ہیں، ہاتھ باندھ کر جو ہو سکے گا، جس خدمت کے قابل سمجھیں گے انشاءاللہ ہم ایک ادنا معاون کی حیثیت سے ہمیشہ کام کرتے رہیں گے جب تک زندگی ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہماری نسلیں بھی ان کی غلام ہیں، اس لیے کہ علم دین پڑھانے والے ان کی قدر کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنی اللہ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اتنی عزت فرمائی۔ اور سرکار آخری لفظ اگر سنا دیں، جیسے خورشید صاحب نے 2-3 آخری سنائے تھے، سبحان اللہ، یہ سناتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ و اہل الارض و اہل السماوات والارض، حدیث پاک کا طور دیکھ رہے ہو، حتیٰ حضور فرماتے اللہ، ملائکہ، آسمانوں والے، زمینوں والے، حتیٰ کہ سوراخوں میں جو چیونٹیاں ہیں، حتیٰ نملہ فی حجرکم، کہ وہ جو چیونٹیاں ہیں سوراخوں میں، حتیٰ والحیتان، اور مچھلیاں پانی میں جو ہیں، لا یصلون علی معلم الناس خیرا، کہ جو معلم لوگوں کو خیر کی تعلیم دے رہا ہے، پڑھا رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اہل آسمان اور زمین اور چیونٹیاں اور مچھلیاں، لڈو نہیں مچھلیاں، اس کے لیے لا یصلون، اس کے لیے رحمتیں بھیجتی ہیں، رحمتیں بھیجتی ہیں۔ حدیث پاک صحیح ہے، کتنا بڑا مقام ہے ان لوگوں کا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان مراتب سے حد سے وافر ان کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔